اللہ کو اپنا بنا لو کہ وہی ایک اللہ ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے. آسمانوں پر اسی کا حکم چلتا ہے، زمین میں اسی کا حکم چلتا ہے، چاند پر اسی کا حکم چلتا ہے، سورج پر اسی کا حکم چلتا ہے، ہواؤں پر اسی کا حکم چلتا ہے، دریاؤں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے. آؤ میں تمہیں دریائے نیل کا وہ واقعہ بتا کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کروں کہ وہ دریائے نیل جو ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا اور مصری باشندے اس دریا کو جاری کرنے کے لیے ایک نوجوان خوبصورت بیٹی کو سجا دھجا کر بھیٹ میں دیا کرتے تھے، اس کے بعد وہ دریائے نیل جاری ہوا کرتا تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب مصر کے گورنر بنے اور مصر کے باشندوں نے انہیں آ کر کے بتایا کہ ہر سال ہمیں بھیٹ دینی پڑتی ہے، اس کا حل نکالیے، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسمیں ہیں اور مذہب اسلام رسوم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تمام پچھلی جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. آپ ایسا ظلم مت کرنا، مذہب اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں 2 خط روانہ کیے. ایک خط حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام. اللہ اکبر! کیا دریائے نیل خط کو سمجھے گا؟ کیا دریائے نیل خط کی بات کو مانے گا؟ آج تو اولاد ماں باپ کی بات نہیں مانتی، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، بیٹی ماں کی بات نہیں مانتی، بھائی بھائی کی بات نہیں مانتا. دریائے نیل کیسے بات مانے گا؟ اللہ اکبر! اس پرچے کے اندر لکھا تھا کہ اے عمر، اے عمرو ابن العاص، کہ تو نے بہت اچھا کیا کہ انہیں روک دیا، ایسا مت ہونے دینا کہ مذہب اسلام میں ظلم نہیں ہے. اور دوسرا خط کہ جس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی طاقت سے جاری و ساری ہے تو تو کبھی مت چل، اور اگر تو میرے اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، میرے اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہے، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا. صبح دیکھا تمام مصری لوگوں نے کہ دریائے نیل جاری و ساری ہو چکا ہے. اللہ نے اپنے حکم سے اس دریائے نیل کو جاری کر دیا اور اللہ نے حضرت عمر کو ذریعہ بنا دیا اس دریائے نیل کو جاری کرنے کے لیے. ہر چیز پر تو اللہ کا حکم چلتا ہے، ہر چیز تو اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش پوری کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اس دریائے نیل کو ایسا جاری کیا کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہ ہوا.